اب ذرا سیاسی معاملات پر آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں. ڈاکٹر عمران فاروق مرڈر کیس جو تھا وہ 2020 میں تو سارٹ ہو گیا تھا سارا معاملہ. ملزمان کو عمر قید ہو گئی. بانی ایم کیو ایم کا تو خیر ٹرائل ہی نہیں سٹارٹ ہو سکا تھا. اس سارے پروسیس کے اوپر مصطفیٰ کمال صاحب کو جو فیڈرل منسٹر ہیں اور ہیلتھ ریلیٹڈ کئی ایشوز کے اندر اس وقت انڈلج ہیں, انوالو ہیں, انگیج ہیں, پریس کانفرنس کیوں کرنی پڑی؟ آپ اگر آپ کو میں ریکال کراؤں تو 2 سالوں سے میں نے الطاف حسین کے اوپر 2-2.5 سالوں سے میرا آپ کو جملہ بھی نہیں دکھا سکتے, میں نے بات ہی نہیں کی. آپ کا سوال پھر بنتا ہے کہ بھئی ابھی کیوں کی؟ آپ اس کے لیے الطاف حسین کی ایکٹیویٹیز کو چیک کریں. میرے اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے آپ اس کی ایکٹیویٹیز چیک کریں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ عمران فاروق شہید کی جو اہلیہ تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی لندن میں, ان کا انتقال ہو گیا. عمران فاروق کا مرڈر ہوا ہے 2010 میں اور ابھی ہے 2025 تھا اور ابھی 2026 شروع, 15 سال ہو گئے. تو 15 سالوں سے قائد تحریک نے عمران فاروق کے قاتلوں کے سرغنہ کو اور ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے اور پکڑوانے کے لیے کوئی لیٹر نہیں لکھا اسکاٹ لینڈ یارڈ کو, کوئی کورٹ میں اپیل نہیں لگائی, اور ان بچوں کو بھی 15 سالوں سے نہیں پوچھا. وہاں پر 8 مکانات ہیں, خود بھی ایک محل میں رہتے ہیں, 8 اور مکانات ہیں. یہ سارے بچے یہ 15 سالوں سے سرکار کے دیے ہوئے خیراتی مکان میں رہ رہے تھے. کوئی اب ڈیڈ باڈی آ گئی ایک ان کی اہلیہ کی. اب قائد تحریک نے ڈرامہ شروع کر دیا. پہلے تو سارے زمانے سے چندہ کرنا شروع کر دیا کہ اس ڈیڈ باڈی کو مجھے پاکستان بھجوانا ہے اور وہاں کے لیے اس کے لیے 6,000 پاؤنڈ چاہیے. امیجن کریں کہ جس کے پاس جو ہے وہ جس کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ اسکاٹ لینڈ یارڈ نکال لیتی ہے, اس کے آفس سے 6 لاکھ پاؤنڈ نکل رہے تھے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ 6,000 پاؤنڈ کے لیے پوری دنیا سے لاش کو بھیجنے کے لیے چندہ کرنا شروع ہو گیا. پھر وہ اسی کیمرے کے آگے آ کر جو ہے وہ ان بچوں کو آواز لگا رہا ہے کہ بیٹا دادا ابو سے تو آ کر مل لو. اس کا مطلب ہے بچے 15 سالوں میں ملے نہیں ہیں. امیجن کریں کہ جس کا وہ بانی بن رہا ہے وہ آدمی, وہ بچے ہی نہیں مل رہے 15 سالوں سے. وہ بچے کو سوشل میڈیا پہ آواز لگا رہا ہے, آ گئے بھائی بچے, بچے تو بچے ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ پریشرائز کرا کے. اس کے بعد اگلی کہانی یہ دے رہے ہیں آپ نے اپنے انٹرو میں تو بتایا کہ بھئی کیس کا تو فیصلہ ہو گیا, اور وہ کیس پورا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگلی بات وہ یہ کر رہا ہے تمام سننے والے دیکھنے والوں کو کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کا میں بتاؤں گا کہ کون ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جو خود قاتل ہے. 15 سال پہلے ڈاکٹر عمران فاروق کا جب مرڈر ہوا تو اس وقت جو بچہ 3 سال کا ہوگا اب وہ 18 سال کا ہے. اس وقت تو اسے ہوش نہیں تھا, آج وہ سن رہا ہے. اس وقت جو بچہ 5 سال کا ہوگا آج وہ 20 سال کا ہے. اس وقت تو اسے ہوش نہیں ہوگا, آج وہ سن رہا ہے. اب زمانہ خاموش ہے اور قائد تحریک اپنی لفاظیاں بگاڑ رہے ہیں. دو باتیں, بس 30 سیکنڈ مجھے اور دیں, میں کنکلوڈ کروں اس کو. امپورٹنٹ بات ہے, وہ شخص جو کہ مرڈر ہوا, بندے پکڑے گئے, افتخار جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ہیتھرو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا. چونکہ جو آپریٹرز تھے, قتل کرنے والے تھے, وہ پاکستان میں پکڑے گئے. 5 سال وہ یہاں پر رہے تو اسکاٹ لینڈ یارڈ کو اگر دیتے تو وہاں کے قانون کے مطابق جو ان کو سزا نہیں ہوتی, کیونکہ آپ نے 5 سال ان کو اداروں کے تحویل میں رکھا. اس کیس پہ, اس بات پہ وہاں سے چھٹی مل جاتی. یہاں پر کورٹ میں کیس چلا, اسکاٹ لینڈ یارڈ نے پروف دیے اور اس میں لکھا ہوا ہے, میرے پاس ڈیسیجن ہے, آپ بھی ڈیسیجن پڑھیے, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ الطاف حسین اس مرڈر کا ماسٹر مائنڈ ہے. اس لائن کلیئر کٹ, کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اور افتخار حسین اس کے ساتھ شامل ہیں, اور ایم انور صاحب کا انہوں نے نام لیا, اور وہ جو 2 لوگ یا 3 لوگ یہاں پر پکڑ میں, انہوں نے ان کو قاتل بتایا کیا کیا ہے. کسی نے اپیل نہیں کی اس کی. تو جو ماسٹر مائنڈ ہے, اور اس والی بات کی اس نے, پھر انہوں نے کیا کیا کہ الطاف حسین کے ID کارڈ کو اور پاکستانی پاسپورٹ کو انہوں نے کینسل کر دیا. وہ پاکستان اسی ڈیسیجن میں ہے, وہ پاکستانی شہری بھی نہیں ہے. کہ جو پاکستان, وہ ڈیول نیشنلٹی والی جو بات تھی وہ ڈیول نیشنلٹی بھی نہیں ہے. پاکستان نے اس ڈیسیجن نے ان کی شہریت کو کینسل کر دیا ہے. وہ آدمی 15 سال کے بعد آ کر اس قوم کو اور نوجوانوں کو یہ بتائے گا کہ قاتل بتائے گا کہ قتل کس نے کیا. اس لیے مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس. اچھا, اب یہ 2 باتیں, ایک تو یہ کہ جو 6,000 پاؤنڈ والی آپ بات کریں, اس کا مطلب آپ کو یہ خدشہ ہے کہ وہ فنڈ ریزنگ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ فنڈ ریزنگ نہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ کراچی کے عوام کو وہ جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے 6,000, میں تو ان کی اس نیچ پن کو جو ہے وہ اجاگر کر رہا ہوں.
جو وہ ایک نیچ اور ایک چھوٹا پن دکھا رہے ہیں کہ اس 6,000 پاؤنڈ کے لیے بھی وہ چندہ کر رہے ہیں. ایک تو یہ اس والی بات کو کہ یہ کتنا چھوٹا آدمی ہے جس کو شہید انقلاب کہتا ہے. وہ آدمی شہید, بھائی میں تو نہیں رو رہا تھا نا, آپ نے ویڈیوز تو دیکھی ہوں گی نا بھائی, جس دن مرڈر ہوا ہے کیمرے بلا کر, وہ کیمرے اتفاقی تو نہیں پہنچے وہاں پہ 12 چینل والے, ان کیمروں کو بلایا گیا, پھر یہ ڈرامہ رچایا گیا رونے والا. بھائی روتا ہے تو کوئی انسان اپنے گھر میں بھی رو لے, کیمرے بلا کے کون روتا ہے, اور سارے ڈرامے بازیاں. پھر اس کے بعد لوگ پکڑے گئے, ایویڈنسز مل گئے, ایک اپیل نہیں لگائی ہے. بھائی وہ تو وہاں تو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے نا پاکستان کی, وہاں تو عدالتیں آزاد ہیں نا, تو اپیل لگانی تھی نا کہ بھائی یہ تو قاتل تو پکڑے گئے, اس کو بتاؤ اس کے پیچھے جو قتل جنہوں نے کیا ہے ان کا عمران فاروق سے کیا واسطہ, وہ کیوں ماریں گے, ان کو تو کسی نے کہا ہے نا مارنے کے لیے. تو ماسٹر مائنڈ کون ہے بھائی جس کا شہید انقلاب مارا جائے, 40 سال جس نے لگائے ہو وہ مارا جائے, اس کو اگر دکھ ہو واقعی تو وہ لندن میں ہی مرڈر ہوا ہے اور لندن میں ہی وہ رہتے ہیں. ایک ایم کیو ایم نے, پاکستان نے پراپرٹیز کے اوپر کیس کر دیا ان کے, تو پراپرٹیز کا کیس جو ایم کیو ایم جیت گئی, تو پراپرٹیز کے کیس کے جیتنے کے بعد وہ موصوف اپیل پہ گئے, الطاف حسین ابھی تک پراپرٹی ملی نہیں ہے, تو تم پراپرٹی کے کیس پہ تو اپیل پہ جا رہے ہو, اور تمہارا جو 40 سال کا بندہ جو کہ مارا گیا اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ عدالت تو بتا رہی, اگر تمہیں یہ پتا ہے کہ کسی اور نے مارا ہے تو تم نے تو اپیل نہیں کی, اس کے اوپر پراپرٹیز کے اوپر اپیل کر دی. تو اس لیے مصطفیٰ کمال نے یہ پریس کانفرنس کر کے آج کے نوجوانوں کو گمراہ ہونے سے بچایا. اس میں آپ کے اور ایم کیو ایم پاکستان کے موقف میں فرق ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن یہ پریس کانفرنس میں نے میں تو ایم کیو ایم ہوں, میں ایم کیو ایم پاکستان کا مرکزی رہنما ہوں, سینٹرل کیبنٹ کا میں ممبر ہوں, اور میں نے یہ پریس کانفرنس اپنے گھر پہ تو کی نہیں ہے, یہ تو ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد پہ کی ہے. اور اس کرنے سے پہلے جو ہے وہ خالد مقبول جو کہ چیئرمین ہیں ان کو کہا ہے کہ میں پریس کانفرنس کرنا ہے, انہوں نے جو ہے دعوت نامہ ایم کیو ایم کے مرکز سے جاری کروایا ہے, اور میرے ساتھ ساری ایم کیو ایم بیٹھی ہوئی ہے. اور اگر کسی کو کوئی پریشانی تکلیف ہے تو وہ آ کر ٹی وی پہ بولے یا مجھے کال کر کے بولیے, تو کوئی کال نہیں آئی کہ آپ نے یہ غلط پارٹی پالیسی سے ہٹ کر بات کر دی. کسی میں اگر اتنی ہمت ہے تو کہے کہ الطاف حسین جو ہے وہ قاتل نہیں ہے. بھئی اس کا جواب کیا ہوگا, یہ ہے نا کہ بھئی وہ آ کر کہیں کہ نہیں الطاف حسین عمران فاروق کے قاتل نہیں ہیں, دو ہی بات ہوگی نا. میں کہہ رہا ہوں قاتل ہے, اور اس کی اپوزٹ مائنڈ والا کیا کہے گا کہ نہیں بھئی الطاف حسین جو ہے عمران فاروق کے قاتل نہیں ہیں. آپ الزام لگا رہے ہیں, آ جائے میرے سامنے, نمبر 1. اور دوسرے, الطاف حسین راک ایجنٹ ہیں, کوئی کہتے کہ راک ایجنٹ نہیں ہے, تو جو راک ایجنٹ رہے ہیں انہوں نے بتا دیا کہ بھئی انور صاحب کی ویڈیو جو ہے وہ چل رہی ہے نا کہ بھئی ہم پیسے لیتے تھے انڈیا سے اور جو ہے الطاف حسین کو دیتے تھے. لیکن آپ کی پارٹی میں کوئی اور کیوں نہیں اس طریقے سے آگے آیا اور اس نے بات کی؟ دیکھیے یہ تو ان سے پوچھا جائے نا, انہوں نے ان لوگوں جن کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے پہلے کون سی بات کی ہے, تو وہ کیوں خاموش رہتے ہیں؟ اب یہ تو ان سے دیکھیں, میں تو پارٹی پالیسی جانتا ہوں. ایم کیو ایم پاکستان وہ جماعت ہے جس میں گیا ہوں, جس نے الطاف حسین کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانے کی تحریک پاکستان کی اسمبلیوں میں پیش کی. ہم اس وقت ایم کیو ایم میں نہیں تھے, ٹھیک ہے. ایم کیو ایم پاکستان وہ جماعت ہے جس نے الطاف حسین کو 22 اگست کے بعد اپنی پارٹی سے, یہ پہلا واقعہ ہے کہ جو لیڈر ہی نکال دیا. ابھی تو لیڈر نکالتا ہے, اس نے لیڈر نکال کر پوری پارٹی لے لی, اس کی ساری پراپرٹی لے لی, سارے عزیز آباد کے گھر ور یہ وہ سارے, KKF جو آرگنائزیشن وہ لے لیا, یونیورسٹی لے لی, یہ کر لیا. پھر ایم کیو ایم ہی وہ آرگنائزیشن ہے, وہ جماعت ہے جس نے یہاں پہ بھی بس نہیں کیا, کہا کہ لندن میں بھی جو جس گھر میں رہ رہے ہیں نا وہ بھی گھر ایم کیو ایم پاکستان کا ہے. بھائی مقدمہ کیا نا, جیتے نا, تو صحیح کیا, لیکن یہ سب کچھ تو میرے جانے سے پہلے ہوا ہے سارا. تو جب جس کو آپ گھر سے نہیں رہنے دے رہے, جس کو آپ جو ہے وہ آرٹیکل 6 کا مطلب پتہ ہی ہے نا پورے پاکستان کو, بھائی کہ موت کی سزا, پھانسی پہ لٹکایا جائے, اس کی سزا پھانسی ہے. تو وہ ایم کیو ایم جو کہ آرٹیکل 6 پیش کر رہی ہے, وہ ایم کیو ایم جو کہ ساری قائد کو نکال دیا ہے اور پارٹی لے لی ہے, وہ ایم کیو ایم جو کہ لندن میں غداری, آرٹیکل 6 تو غداری ہے. تو بھائی جب یہ کر رہی ہے اور پھر کورٹ کا مقدمہ ہے, اگر میں سمجھتا ہوں کہ بول نہیں رہے ہوں گے لیکن میری باتوں سے جو ہے وہ سہمت ہوں گے, وہ میری باتوں سے ایگری ہوں گے, اور شاید بولنے کی ذمہ داری میری ہو,
اور ہر انسان کو اپنا مجھے تو آج اتنا پتہ ہے نا کہ بھئی مجھے کس وقت بولنا ہے، مجھے تو ابھی کوئی نہیں بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. وہ تو اگر ناٹ ایون پارٹی. ناٹ ایون پارٹی میں بھائی ہمیں کوئی میں غلط کام کر رہا ہوں پالیسی سیٹ کر تو مجھے پتہ ہے، ادروائز تو آپ جو ہے وہ پالیسیز تو آپ تو کو پتہ جو ہے. آپ نے کہا یہ پارٹی پالیسی ہے. ویل آف کورس، کیوں نہیں. سو صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ نہیں میں تو بتا رہا ہوں نہیں دیکھیں یہ تو آپ جو ہے وہ گھر کے 4 لوگوں سے بھی نہیں پوچھ سکتے کہ جو سبھی کہیں گے ہاں ہیں. میرے پاس میری جو ہے میری تو کوئی اپوزیشن نہیں آئی بھائی. جس طرح میں نہیں ویسے بات گھر کے 4 لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ساتھ. نہیں مجھے بتائیں نا، ہم تو بتاتے ہیں نا گھر کے 4 لوگ تو. انیس ایڈوکیٹ آپ کے ساتھ پی ایس پی میں بھی رہے، انہوں نے کیوں کہا کہ آپ کی منسٹری کو خطرہ ہے؟ ویل جو وہ میں یقین کریں کہ میرے پاس نہ ٹائم ہے ان کی بات سننے اور جواب دینے کا، اور یوں تو انہیں سے پوچھیں وہ کس چاند پہ چڑھے ہوئے تھے وہ اور کس اس پہ ہیں. میں اس پہ بولنا نہیں چاہتا، میرا لیول نہیں ہے، اور وہ میری جو ہے وہ 2.5 منٹ کی پریس کانفرنس کی بھی مار نہیں ہے. لوگوں کو اپنی جو ہے وہ شہرت کرنی ہوتی ہے، نام لے کے جو اپنے آپ کو. اب وہ بیچارے جو ہے وہ بے روزگار ہیں آج کل، تو مصطفیٰ کمال کا نام لیں گے تو 4 لوگ ان سے ابھی آپ پوچھ رہے ہیں نا ان سے ان کا. اب یہ عجیب اسٹوپٹ سی بات ہے، مصطفیٰ کمال کو جو ہے وہ کہاں منسٹریوں کی اور چیزوں کی جو ہے وہ کبھی جو مجھے جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے، ایسا نہیں ہے، جو مجھے جانتے ہیں اگر مصطفیٰ کمال منسٹریوں والا اور جو ہے وہ عہدوں کی پرواہ کرنے والا ہوتا تو بھائی 2013 میں الطاف حسین کی سینیٹرشپ کو لات مار کے نہیں جاتا. الطاف حسین نے مجھے سب کچھ بنا رکھا تھا. یہ ایسی اب یہ جو بھی پی ٹی آئی نے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی ہے کراچی میں، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ well there's a political activities gap there کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ایم کیو ایم کو جو کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہی ہے، اور اس گیپ کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی لوگوں کو موقع مل رہا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی کام تو آخری دفعہ یہ شہر ایم کیو ایم نہیں بنایا تھا، اور اس کے بعد 20 سالوں سے پیپلز پارٹی 17 سالوں 18 سالوں سے ہے. 2 سالوں کے بعد 20 سالوں کی حکومت ہو جائے گی پوری، 4 ٹینیور. اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت رہی، ان کے وزیر اعظم رہے، تو نہیں کر سکے کچھ. اس شہر کو اگر کام کر کے ایم کیو ایم کو ریپلیس کوئی کرنا چاہتا تو کر چکا ہوتا. تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ شہر تو ایم کیو ایم نے بنایا تھا، اور دوبارہ ہم ہی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. کیوں نہیں کر پا رہی ایم کیو ایم؟ کیا لوگ نہیں نکال سکتے، یہ ڈر ہے، یا مطلب کیوں نہیں کر رہے آپ؟ وفاقی حکومت میں بھی آپ کی پارٹی اور ان کے بعد ریسورسز بھی ہیں. ہمارے یہاں کچھ کوارڈینیشن کی اور جو ہے وہ اس کی کمی ہے شاید، اور ہم شاید کچھ چیزیں ہمیں جو ہے وہ ان ہاؤس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور پروونشل گورنمنٹ نے کیسے ٹیکل کیا اس سارے میٹر کو؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں؟ Well, I do not have purview to all their acts actually, but میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کی Did they handle well اور آئی تھنک کہ دیکھیں وزیر اعلیٰ ہیں، اگر ان کو کہیں جانا ہے تو اس پہ تو پابندی نہیں ہونی چاہیے. صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے ملک میں جانے کے لیے اس کو ویزے تو نہیں چاہیے. تو ان کو وہ گئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ جو ان کو اب مجھے نہیں پتا کہ لاجسٹک وائز ان کی کیا ارینجمنٹس تھی، کیا ان کی ڈیمانڈ تھی، کیا کر پائے کیا نہیں کر پائے، پہلے کیا وعدہ کیا تھا کیا نہیں کر پائے، مجھے اس کی اطلاع نہیں ہے. لیکن سندھ گورنمنٹ نے بہتر ہینڈل کیا ہے یا خراب ہینڈل کیا آپ کے خیال میں؟ نہیں مجھے ہینڈلنگ میں تو مجھے کوئی سچ کچھ کیا ہوا ہے ٹھیک لگا، مطلب وزیر اعلیٰ آئے ہیں، ان کو جو ہے وہ آ کر چلے گئے. اب پولیٹیکل بیانات تو ڈیفینیٹلی انہوں نے دینے ہی ہیں، انہوں نے بھی دینے ہیں، ایک دوسرے کی پولیٹیکل اوپوننٹ پارٹی ہیں. اب وہ وہاں پر وزیر اعلیٰ صاحب یا ان کی پی ٹی آئی جا کے پروونشل گورنمنٹ کی تعریف تو نہیں کرے گی، وہاں پہ ان کا نیریٹو ہی ختم ہو جائے گا سارا. تو مجھے لگتا ہے کہ جو پبلکلی جو بیانات ہیں اور چیزیں ہیں وہ تو آئی تھنک کہ پبلک کنزمپشنس کے لیے ہیں. نئے پروونسز اگر کوئی نیکسٹ امینڈمنٹ میں ایسی چیز آتی ہے، ایم کیو ایم اس کی سپورٹ کرے گی؟ جی بالکل کرے گی، بالکل کرے گی، اور بننے چاہیے نئے پروونسز. تو اب پاکستان میں ہماری یا کسی کی خواہش نہیں ہے، مجبوری ہے پاکستان کی. پاکستان اس نظام کے تحت اس جو ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے، اس ارینجمنٹ کے تحت پاکستان اب اس سے زیادہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. ہم بلیڈ کر رہے ہیں. تو ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر پاکستان میں صوبے بننے چاہیے. 28 امینڈمنٹ اگر آتی ہے تو اس میں ایم کیو ایم زور دے گی کہ یہ شامل ہونا چاہیے؟ تو اگر نہیں یقیناً آنی چاہیے، اور آئے گی انشاءاللہ تعالی. ہمیں کب تک آ رہی ہے؟ دیکھیے ٹائمز کا تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ دیکھیں ایم کیو ایم کا ایک کی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے جو لوکل گورنمنٹ میں آرٹیکل 140A کی تشریح کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے اپنے حکومت میں جانے سے پہلے یہ پہلی ایم کیو ایم ہے 40 سالہ تاریخ میں. ایم کیو ایم بھی اپنی اس نے روایتوں کو بالکل
ختم کر کے نئی روایت ڈالی کہ ایم کیو ایم ہمیشہ 50 نکاتی 30 نکاتی پوائنٹس لے کر آتی تھی گورنمنٹ میں جانے کے لیے. 1 پوائنٹ ایجنڈا, یہی والی ایم کیو ایم ہے, اور اس میں تھوڑا سا ہمارا بھی حصہ ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آئے. ہم نے پی ایم ایل این جو کہ بڑی پارٹی بن کر آئی حکومت, جنہوں نے ہمیں آفر کی, انہوں نے حکومت مانے کی, ہم نے 1 پوائنٹ ایگریمنٹ سائن کیا ہے, اور وہ تھا آئینی ترمیم لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے. پھر اس پہ ہم نے اسٹک کیا, اس کو پرسو کرتے رہے. 26ویں آئینی ترمیم کا زمانہ آیا, فل فلیجڈ ہماری اس پہ جو ہے وہ ہم نے اس کو پریزنٹ کیا, ڈسکشن ہوئی. اس وقت پارٹی پیپلز پارٹی تیار نہیں ہوئی, ہم سے کہا گیا کہ اس کو پیش کر دیں اور اس کو لے جائیں, ہم اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈال کے وہاں بحث کریں گے. پیش ہو گئی, اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلی گئی, وہاں اسٹینڈنگ کمیٹی میں پڑی ہوئی تھی, پڑا ہوا تھا بل ہمارا. 27ویں آئینی ترمیم کا ٹائم آ گیا. وزیر اعظم نے کیبنٹ میں یونیووکل, پہلے کیبنٹ سے پہلے ایم کیو ایم کی ڈیلیگیشن کو بلا کر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو وعدہ کیا تھا, ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. ہم نے یہ ساری پارٹی چھوٹی اور تمام ہم پیپلز پارٹی سے بات کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد کیبنٹ میٹنگ ہوئی اسی 27ویں ترمیم پہ, یونیووکل ہو کر پوری کیبنٹ نے ایکسیپٹ کر لیا. پیش ہوا ہے وہ بل 27ویں آئینی ترمیم پیش ہوئی, اور وہ اسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلی گئی جہاں پہ ہمارا بل پہلے سے پڑا ہوا تھا. اب وہ کلب کر کے اس دونوں بلوں کے اوپر 27ویں ترمیم سے پہلے 2 دن تک جس پر بحث ہوئی ہے, آدھا دن جو ہے وہ ہماری آئینی ترمیم پر, اور سب لوگ راضی تھے. پھر پیپلز پارٹی اس پہ راضی نہیں ہوئی, اور پھر یہ کہا گیا کہ بھئی اس کو کرتے ہیں اور ہم پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش کریں گے. تو ابھی ہمارا بل الائیو ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اختیارات اور وسائل ڈور اسٹیپ پہ لے کر جائے بغیر آپ اس ملک کو کی گڈ گورننس وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کر, وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر آپ لوگوں کے ڈور اسٹیپ تک نہیں پہنچا سکتے اگر آپ نے لوکل گورنمنٹ کی آئینی ترمیم نہیں کی. تھینک یو سو مچ مصطفیٰ بہت کمال شکریہ, تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. مصطفیٰ کمال صاحب فیڈرل منسٹر ہیں, ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ایشوز تھے ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیے, اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کس طریقے سے چیزوں کو بہتر کیا جائے, کچھ اقدامات انہوں نے بتایا, اور ساتھ ہی ایم کیو ایم اور جو عمران فاروق مرڈر کیس تھا اس سے متعلق جو سوالات آپ کے ذہن میں تھے ہم نے کیا. اپنا فیڈ بیک عادل عباسی کو ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.